and why the controversies are there so much in the nature that people are creating. Not God is creating that controversy, and not God is not giving the message to people that do all those. If a non-Muslim marry a Hindu Muslim girl, and if a non-Muslim. دوستو نکاح ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. دو اجنبی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر کے شادی کے بندھن میں جڑ جاتے ہیں. اس دنیا میں لوگ مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر انسان اپنے ہی مذہب میں شادی کرتا ہے. شاید ہی کوئی اپنے مذہب سے باہر شادی کرتا ہو. ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ہندو لڑکے نے کیا. اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ میرا نام روہت رانا ہے. بنیادی طور پر میں ہندو ہوں اور ہندو فیملی سے بلونگ کرتا ہوں اور میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے اور میں ایک مسلم لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ میں مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کیا ہے. اور میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کہ میں عربی زبان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں اور میں ابتدائی طور پر اردو کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں اور میں سنسکرت کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں. لیکن اب میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, نہ صرف اس لیے کہ میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو پھر تنازعات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی مسلم ہندو سے شادی کرتا ہے یا ہندو مسلم سے شادی کرتا ہے تو پھر تنازعات یعنی جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تنازعات لوگوں نے پیدا کیے ہیں. یہ تنازعات اللہ نے تو پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ پیغام نہیں دے رہا کہ یہ تنازعات پیدا کرو. اس لڑکے نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لڑکی کے خاندان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت سے تنازعات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ جواب ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ سب آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہی سمجھ سکیں گے. دوستو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بھائی جیسا کہ آپ نے سوال میں عربی کے بارے میں پوچھا ہے, کسی بھی شخص کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ وہ عربی زبان کو سیکھے. یہ ضروری نہیں کہ وہ عربی زبان کو سیکھ کر ہی جنت میں داخل ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ عربی کو جانتے ہیں تو آپ قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اس زبان میں قرآن پاک پڑھیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ پڑھیں, اور اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ہندی ترجمہ پڑھیں. نماز اسلام کا بہت اہم ستون ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کو عربی میں پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ نماز میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو اصل لفظ میں کہنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. عربی زبان کو جاننا لازمی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب آپ کے بنیادی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تنازعات کیوں ہوتے ہیں. اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں مسلم تنازع کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہندو تنازعات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ہندو تنازع کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے. گویا تمہیں مشرک ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو مشرک نہیں اچھے لگتے ہوں, یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کسی بت پرست سے شادی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو. ایک غلام کسی بت پرست سے کہیں بہتر ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک گاڑی
گاڑی ہے, گاڑی کے ایک پہیا بائیسیکل کا ہے اور دوسرا پہیا ٹرک کا ہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ قدرتی طور پر گاڑی کے تمام پہیے ایک جیسے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کوئی اچھی نیک لڑکی یہ چاہے گی کہ اس کا شوہر جنت میں جائے, لہذا اسے ہی جنت کا راستہ ملے گا جو اپنی تمام تر خواہشات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. ہندوازم اور اسلام کے بارے میں جو میں نے موازنہ کیا ہے, آپ میری وہ کیسٹ سنیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم اس بات پر متفق ہوں کہ ایک کتاب 100% اللہ کا کلام ہے. میں ہندوازم, عیسائیت ان سب سے متفق نہیں ہوں. میں خود کو مذہب کا موازنہ کرنے والا طالب علم کہتا ہوں. میں اختلافات کو نہیں جانتا ہوں. عیسائی کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, ہندو کہتے ہیں کہ ویداس اللہ کا کلام ہے, مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. میں ان سب سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو باتیں ان کتابوں میں مشترک ہیں ان پر یقین کر لیں, اور جن باتوں میں اختلاف ہے ہم اس پر کل بات کریں گے. ان تمام مذہبی کتابوں کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی بت نہیں ہے, کوئی مجسمہ نہیں ہے. تو ہم سب کو اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے, اور ہم سب کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں ملی ہے, کوئی بت نہیں ملا ہے. تمام مذہبی کتابیں, چاہے ویداس ہو, چاہے بائبل ہو, چاہے قرآن پاک ہو, سب میں لکھا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں, گوسپل آف جون باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 تک لکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں, لیکن اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے. وہ آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے. بائبل میں بہت سی جگہوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ تمام بڑے علماء کا کہنا ہے, چاہے وہ عیسائیت کے علماء ہو یا ہندوازم کے علماء ہو, جنہوں نے اپنی کتابوں کو سمجھ لیا ہے, وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. لہذا اگر آپ تمام مذہبی کتابوں کے بارے میں پڑھیں تو انشاءاللہ یہ تنازع حل ہو جائے گا اور سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر امن حاصل کریں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوستو, یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا جواب مکمل کر دیا تھا. اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک اچھی بات یا حدیث شیئر کرتے ہیں. آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ حدیث آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں. دوستو, ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگلش زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ جو لوگ انگلش نہیں جانتے وہ اردو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب جان سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.